بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 154 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے رب الارض کے ورثاء کو 3 خیارات۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وَلَوِ الْتَزَمَ الْعَامِلُ الضَّرَرَ يُتَخَيَّرُ وَرَثَةُ الْآخَرِ بَيْنَ أَنْ يَقْتَسِمُوا الْبُسْرَ عَلَى الشَّرْطِ وَبَيْنَ أَنْ يُعْطُوهُ قِيمَةَ نَصِيبِهِ مِنَ الْبُسْرِ وَبَيْنَ أَنْ يُنْفِقُوا عَلَى الْبُسْرِ حَتَّى يَبْلُغَ فَيَرْجِعُوا بِذَلِكَ فِي حِصَّةِ الْعَامِلِ مِنَ الثَّمَرِ لأنه ليس له إلحاق الضرر بهم وقد بينا نظيره في المزارعة ولو مات العامل فلورثته أن يقوموا عليه وإن كره رب الأرض لأن فيه النذر من الجانبين فإن أرادوا أن يصرموه بسرا كان صاحب الأرض بين الخيارات الثلاثة التي بيناها وَإِن مَاتَا جَمِيعًا فَالْخِيَارُ لِوَرَثَةِ الْعَامِلِ لِقِيَامِهِمْ مَقَامَهُ وَهَذَا خِلَافُهُ فِي حَقٍّ مَالِيٍّ وَهُوَ تَرْكُ الثِّمَارِ عَلَى الْأَشْجَارِ إِلَى وَقْتِ الْإِدْرَاكِ لَا أَن يَكُونَ وَارِثُهُ فِي الْخِيَارِ فَإِنْ أَبَى وَرَثَةُ الْعَامِلِ أَن يَقُومُوا عَلَيْهِ كان الخيار في ذلك لورثة رب الأرض على ما وصفنا۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اگر عامل ضرر کا التزام کرے، اگر عامل اپنے اوپر ضرر کو لازم کرنا چاہے تو دوسرے یعنی صاحب ارض کے ورثاء کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ بسر کھجور کو شرط کے مطابق تقسیم کر لیں، وَبَيْنَ أَن يُعْطُوهُ، اور یہ اختیار ہوگا کہ عامل کو اس کے حصے کی بسر کھجور کی قیمت دے دیں، وَبَيْنَ أَن يُنْفِقُوا، اور یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس بسر کھجور پر پکنے تک خرچ کرتے رہیں، پھر عامل کے حصے کی اس مقدار میں کھجور میں سے لے لیں۔ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إِلْحَاقُ الضَّرَرِ بِهِمْ، اس لیے کہ عامل کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مالک زمین کے ورثاء کو نقصان پہنچائے۔ وَقَدْ بَيَّنَّا نَظِيرَهُ، اور ہم اس کی نظیر کو مزارعت میں بیان کر چکے ہیں۔ وَلَوْ مَاتَ الْعَامِلُ، اور اگر عامل کی موت واقع ہو جائے تو اس کے ورثاء کو اختیار ہوگا کہ وہ اس باغ کی دیکھ بھال کریں اگرچہ رب الارض اس کو ناپسند کرے، اس لیے کہ اس میں جانبین سے شفقت ہے۔ فَإِنْ أَرَادُوا أَن يَصْرِمُوهُ بُسْرًا، پھر اگر وہ عامل کے ورثاء اس کو نصف پکی اور نصف کچی کھجور کی حالت میں ہی کاٹنا چاہیں تو صاحب ارض کو وہ 3 خیارات ملیں گے جن کو ہم نے ابھی بیان کیا۔ وَإِن مَاتَا جَمِيعًا، اور اگر عاقدین مر جائیں، اگر دونوں مر جائیں تو پھر خیار عامل کے ورثاء کو ملے گا، عامل کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے۔ وَهَذَا خِلَافُهُ، اور یہ حق مالی کی نیابت ہے، اور وہ حق مالی پکنے تک درختوں کے اوپر پھلوں کو چھوڑنا ہے۔ خیار میں وراثت یعنی حق مالی نہیں ہے۔ فَإِنْ أَبَى وَرَثَةُ الْعَامِلِ، پھر اگر عامل کے ورثاء اس کی دیکھ بھال سے انکار کر دیں تو اب اس میں رب الارض کے ورثاء کو وہی 3 طرح سے اختیارات حاصل ہوں گے، علی ما وصفنا، جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔
آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ خلاصہ کے طور پہ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے آج کے سبق میں ان صورتوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مساقات کے متعاقدین میں سے جب کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس مساقات کو آگے بڑھاتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں۔ اگر آگے بڑھاتے ہیں تو جو مر چکا ہوتا ہے اس کے ورثاء کو کس قسم کے اختیارات یہ ملتے ہیں؟ کیا وہ وہیں پہ اس مساقات کو ختم کر سکتے ہیں یا ان کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ مساقات کے معاملے کو انتہا تک پہنچائیں؟ اس کی وضاحت ہمارے آج کے سبق میں آ رہی ہے۔ آئیے عبارت میں دیکھتے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ یہ ذکر کر رہے ہیں وَلَوِ الْتَزَمَ الْعَامِلُ الضَّرَرَ، اگر عامل اپنا نقصان قبول کرتا ہے۔ اب یہ وہ صورت ہے جس میں رب العرض کا انتقال ہو چکا ہے، اس کے ورثاء بھی موجود ہیں، لیکن یہاں پہ اصل اختیار تو عامل کا ہوتا ہے کہ عامل آگے کام کرتا ہے یا نہیں۔ اگر یہ کام کرتا ہے اور اس باغ کو انتہا تک پہنچانا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ عامل اپنا نقصان کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اگر اس عقد کو ہم پورا کریں تو اصل میں تو فائدہ اسی کا ہے کہ جب یہ آم کا باغ تیار ہو جائے گا اور پھل بکے گا تو اس عامل کو جو طے شدہ تھا، نصف تھا، تہائی تھا، وہ مل جائے گا، تو اس کا اپنا فائدہ ہے۔ لیکن اگر یہ التزام کرتا ہے، یعنی اپنے اوپر ضرر کو لاگو کرنا چاہتا ہے، اپنا نقصان کرنا چاہتا ہے، تو ایسے وقت میں جب یہ کہتا ہے کہ میں دیکھ بھال نہیں کر سکتا، یتخیر ورثۃ الآخر، جو دوسرا ہے یعنی صاحب عرض ہے، احمد جو باغ کا مالک ہے وہ مر چکا ہے، تو اس کے ورثاء کو یہاں پہ 3 اختیارات ملتے ہیں۔ ظاہر ہے جب عامل پیچھے ہٹ گیا تو اب رب العرض کے ورثاء نے ہی کچھ کرنا ہے، انہوں نے ہی کام کرنا ہے، تب یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ تب ان کو 3 اختیار ملتے ہیں۔ بین ان یقتسم البصر علی الشرط، پہلا اختیار تو ان کو یہ ہے کہ وہ ابھی کھجور جس حالت میں ہے، چاہے وہ بصر ہے یا اس سے بھی ابتدائی حالت ہے، تو اس نصف پکی ہوئی کھجور کو شرط کے مطابق تقسیم کر لیں، کیونکہ ان کے مورث اور عامل کے درمیان یہی تھا کہ وہ پیداوار نصف نصف کر لیں گے۔ تو اب چونکہ جو رب العرض ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے، تو پہلی صورت یہ ہے کہ جو شرط ہے، نصف ہے، تہائی ہے، ربع ہے، سدس ہے، جو ان کے درمیان معاملہ طے شدہ ہے، اس کے مطابق وہ کھجور ابھی اتروائیں، چاہے وہ بصر ہو چاہے کسی اور حالت میں ہو، اس کو فی الفور تقسیم کر لیں۔ دوسرا اختیار ملے گا رب العرض کے ورثاء کو، ان یعطوہ قیمت نصیبہ من البصر، کیونکہ عامل ابھی اس معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو گویا کہ عامل حماد کا حق اس وقت جو کھجور لگی ہوئی ہے اس کی نصف مقدار میں ہے۔ تو یہ کھجور ابھی بصر ہے، یعنی کچھ پک رہی ہے، کچھ کچی ہے، تو اب جو کھجور کے ماہرین ہیں ان کو بلایا جائے گا اور ان سے اندازہ لگوایا جائے گا کہ یہ دیکھیں، یہ اس باغ میں کھجور کے 100 درخت لگے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر یہ کھجور کا پھل موجود ہے، آپ اندازہ لگا کر بتائیں کہ یہاں کتنا پھل موجود ہوگا۔ تو وہ جو کھجور کے ماہرین تھے انہیں چکر لگایا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ سارے درختوں پہ جتنا پھل موجود ہے یہ 100 من کھجور ہوگی۔ تو اگر 100 من کھجور ہے اور یہاں مساقات میں ان کا معاہدہ نصف پیداوار پہ ہوا تھا، تو اب وہ جو 100 من کھجور ہے اس میں سے 50 من رب العرض کی تصور کی جائے گی اور 50 من عامل کی۔ تو عامل تو چونکہ اب ہاتھ دھو کے بیٹھا ہے، کام نہیں کر رہا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ابھی سے میرا حق مل جائے، تو اب یہ 50 من کھجور اس کا حصہ بن تو رہا ہے، لیکن کھجور تو ابھی درختوں پر لگی ہوئی ہے، اس کو کاٹا نہیں ہے۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا
کہ اس وقت کی جو بسر کھجور ہے اس میں سے 50 من یہ حماد جو کہ عامل ہے اس کا حصہ بنتا ہے، تب اس 50 من جو بسر کھجور ہے اس کی قیمت ہم مارکیٹ میں پتہ کر لیں گے۔ اگر وہ 200 روپے کلو ہو تو اب 50 من کو 200 سے ضرب دے لیں گے۔ اب اگر اس بسر کھجور کی قیمت 1 من 2000 روپے کا ہو تو 50 من اس کی مالیت 1 لاکھ روپیہ بن جائے گی۔ تو یہ اس بسر کھجور کی قیمت 1 لاکھ روپیہ یہ عامل کو ابھی دے دیں گے۔ ایک یہ اختیار ہوگا رب الارض کے ورثاء کو۔ تیسرا خیار وَبَيْنَ أَن يُنْفِقُوا عَلَى الْبُسْرِ حَتَّى يَبْلُغَ کہ وہ ابھی تقسیم نہ کریں بلکہ عامل کو فی الوقت چھٹی دے دیں اور اس کھجور کے باغ کی وہ خود دیکھ بھال کرتے رہیں۔ ابھی یہ کھجور بسر تھی جب یہ معاملہ ختم ہو رہا ہے، یعنی عامل کام سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اب انہوں نے مزید 1 مہینہ 1.5 مہینہ دیکھ بھال کی، یہاں تک کہ وہ پھل تیار ہو گیا۔ کھجور یبلغ الثمر پھل اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ فَيَرْجِعُوا بِذَلِكَ فِي حِصَّةِ الْعَامِلِ مِنَ الثَّمَرِ تو اب یہاں ان کو یہ اختیار ملے گا کہ انہوں نے کھجور کے پکنے تک جتنا خرچ کیا ہے، مثلا اس 1 مہینے میں ان کا 1 لاکھ روپیہ خرچہ ہو چکا ہے، تو اگر عامل ساتھ چل رہا ہوتا تو آدھا خرچہ عامل کے ذمہ ہوتا، آدھا ان کے ذمہ ہوتا۔ تو اب عامل کے حصے میں جو خرچ آتا ہے، عامل کے حصے میں 50,000 روپیہ خرچ آتا ہے، تو اب ظاہر ہے جب کھجور درخت سے کٹے گی تو اس میں کچھ حصہ عامل کا بھی ہے، کچھ حصہ رب الارض کے ورثاء کا ہے۔ تو اب عامل کا جتنی کھجوروں میں حصہ بنتا ہے، تو اب ہم نے وہ جو 1 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے اس میں سے 50,000 بھی تو وصول کرنا ہے۔ اب بہت ممکن ہے کہ وہ جو عامل ہے ہمیں اپنی جیب سے 50,000 دینے پر راضی نہ ہو، تو اب وہ جو 50,000 ہے وہ ہم اس عامل کی کھجور سے پورا کر لیں گے، یعنی اس کے حصے کی جو کھجور ہے اس کھجور میں سے اتنی کھجور بیچیں گے جس سے 50,000 روپیہ ہمارا پورا ہو جائے۔ تو 50 من کھجور فرض کرتے ہیں ہم اس کے حصے میں آ رہی ہے، تو اب اگر اس میں سے 25 من کھجور بیچی جاتی ہے تو اس 25 من کھجور کی مالیت 50,000 روپیہ بن جائے گی۔ تو رب الارض کے ورثاء 25 من کھجور بیچ کر اپنے پیسے پورے کر لیں اور بقیہ 25 من کھجور جو پڑی ہوئی ہے وہ اس عامل کے حوالے کر دیں کہ لے آپ اپنا حق لے جائیں۔ یہ 3 اختیار کیوں ملتے ہیں؟ عامل نے کہا میں کام نہیں کرتا، تو یہ 3 اختیار رب الارض جس کا انتقال ہو چکا ہے اس کے ورثاء کو ملے۔ کیوں؟ کہ وہ عامل جب کام سے پیچھے ہٹ رہا تھا تو وہ اپنا نقصان کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اگر کوئی اپنے نقصان پہ راضی ہے تو قاضی اس کو سمجھائے گا، کیونکہ قاضی کی ولایت عام ہے، قاضی کی ذمہ داریوں میں یہ داخل ہے کہ اگر کوئی اپنا نقصان کرنا چاہے تو قاضی اس کو منع کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ میری اپنی چیز ہے میں جو چاہوں کروں، اس کو آگ لگاؤں، توڑ دوں، خراب کروں۔ قاضی کو ولایت عامہ حاصل ہوتی ہے تو قاضی اس کو منع کر سکتا ہے۔ تو اب یہاں اگر وہ اپنا نقصان کرنا چاہتا ہے تو بھلے وہ کرتا رہے، لیکن لیس لہ الحاق الضرر بہم، لیکن عامل کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ رب الارض جو زمین کا مالک تھا اس کے ورثاء کو بھی نقصان پہنچائے، کیونکہ اگر اس کی چاہت کے مطابق ابھی کچی کھجور کاٹ لیں اور اس کچی کھجور کو کاٹ کر تقسیم کر دیں تو اس صورت میں تو جو رب الارض ہے اس کے ورثاء کا نقصان ہے۔ کہتے ہیں اس مسئلہ کو ہم نے قد بینا نظیرہ، کہتے ہیں اس کی نظیر کو ہم نے مزارعت کے باب میں بیان کر دیا ہے۔ وہ کہاں بیان ہوا تھا؟ تو وہاں یہ جملہ آیا تھا
وَإِنْ أَرَادَ الْمُزَارِعُ أَنْ يَأْخُذَهُ بَقْلًا کہ اگر مزارع کام کرنے والا کچی کھیتی کو کاٹنا چاہے تو صاحب عرض سے کہا جائے گا اقلع الزرع کہ آپ کھیتی کو اکھیڑ لو۔ گویا کہ یہ مسئلہ اس کی وضاحت وہاں پہ آ چکی ہے۔